السلام علیکم۔ میرا نام ماریا ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ میری طرف سے تو پسند کی شادی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے پسند کرتا تھا، ورنہ یہ رشتہ کبھی بھی میرے گھر نہ آتا، کیونکہ میری چاچی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے تو منگنی بھی کر رکھی تھی، لیکن اچانک سے رشتہ، میرے خیال نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے پورے خاندان کا سب سے زیادہ خوبصورت اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی نوکری ایک عرب ملک میں تھی، جہاں سے وہ ماہانہ بہت اچھی رقم گھر بھیجتا تھا۔ میری والدہ نے جب رشتہ قبول کیا تو محلے کی کئی عورتیں حیران رہ گئی کہ ماریا جیسے سادہ سی لڑکی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ عثمان نے اپنی پسند کا اظہار خود کیا تھا۔ چاچی نے پوری کوشش کی کہ وہ میرے رشتے کو خراب کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی میرے والدین کے پاس بھیجا اور کہا کہ ماریا ان کے خاندان کے قابل نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ ہماری بہو بننے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن میرے والدین نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب رشتہ لڑکے کی مرضی سے آ رہا ہے تو ہم کیسے انکار کریں۔ پھر عثمان کے والدین بھی نرم ہو گئے اور عثمان کی ضد کے آگے جھک گئے۔ میری شادی بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی والے دن چاچی کی آنکھوں میں غصہ اور حسد صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ جیلی مسکراہٹ تھی۔ ان کے دل میں چنگاری بڑک رہی تھی کہ ان کی ساری کوششوں کے باوجود عثمان میرے ساتھ رشتہ جوڑ چکا تھا۔ میں دلہن بن کر جب اس کے کمرے میں گئی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں پریشان تھی کہ جس لڑکے کو میں نے کبھی دل سے چاہا ہی نہیں، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کیسے شروع کروں گی۔ لیکن جب عثمان نے مجھ سے پیار سے بات کی اور کہا کہ وہ بچپن سے مجھے پسند کرتا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کبھی بتایا ہی نہیں اس نے کہا کہ وہ چاہتا تھا کہ پہلے کچھ بن جائے، پیروں پر کھڑا ہو جائے، خود کو اس قابل بنا لے کہ تمہارے گھر رشتہ بھیج سکے۔ میں نے کہا کہ تمہاری امی تو مجھے پسند نہیں کرتی، پتہ نہیں میں اس گھر میں کیسے رہوں گی، کیونکہ تمہاری 2 بہنیں بھی ہیں، 2 بھائی بھی ہیں، اور سب کے بیچ مجھے بھی وہیں رہنا ہے۔ عثمان نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ شادی کے 2 سال بعد بیرون ملک واپس جائے گا اور تب تک میری گود بھر جائے گی تو میں مصروف ہو جاؤں گی، پھر وہ مجھے بھی وہاں بلا لے گا۔ میں نے سوچا کہ یہ منصوبہ برا نہیں ہے، لیکن ہماری شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری ساس نے کہنا شروع کر دیا کہ عثمان واپس کیوں نہیں جاتا، وہ یہاں آخر کر کیا رہا ہے، وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ عثمان نے کہا کہ وہ چھٹی لے کر آیا ہے اور اس کی کمپنی میں جب چھٹی لیتے ہیں تو تنخواہ نہیں ملتی۔ جب ساس کو پتہ چلا کہ تنخواہ بھی نہیں ملے گی تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی کہ پھر جو پیسے تو بیچتا تھا وہ بھی اب نہیں آئیں گے۔ عثمان نے کہا کہ اتنے پیسے بھیجے ہیں، آپ نے سنبھال کے رکھے ہوں گے، وہ استعمال کر لیں، اور اب چھوٹے بھائی کو بھی نوکری مل گئی ہے۔ لیکن میری ساس نے رونا دھونا ڈھال دیا۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ ان پر آخر کتنا بوجھ ہے، وہ کیسے گھر چلائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے بیٹے کی کمائی سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو چند ہزار روپے ہی کماتا ہے، ایک تم ہی ہو جس پر یہ پورا گھر چل رہا تھا، اگر تم یہاں بیٹھے رہو گے تو گھر کیسے چلے گا۔ انہوں نے اتنا تماشا کیا کہ انہیں فالج کا اٹیک آنے والا تھا اور سب گھر والے گھبرا گئے کہ وہ واپس جائے گا، حالانکہ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ماں کے آنسوؤں نے اسے مجبور کر دیا۔ اس طرح میری شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے کہ عثمان واپس چلے گئے۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ میں تمہاری ہر ضرورت کا بخوبی خیال رکھوں گا اور جلد تمہیں بھی اپنے پاس وہاں بلا لوں گا۔ لیکن میرا دل اداس پریشان ہو گیا۔ میں بہت امیدوں سے بیٹھی تھی کہ 1 سال کا ساتھ ہوگا، کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، لیکن وہ تو 2 مہینے رسموں اور دعوتوں میں ہی نکل گئے۔ میری آنکھوں میں نمی تھی، لیکن میں نے عثمان کو رخصت کر دیا اور خود کو حوصلہ دیا کہ شاید آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اتنی جلدی تو موسم نہیں بدلتا جتنی جلدی میرے شوہر کے جانے کے بعد میری ساس کا رویہ بدل گیا تھا۔ حالانکہ ابھی تو ہماری شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے، میں ابھی 2 مہینے کی دلہن تھی، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دلہن کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے، سب اسے پیار سے بلاتے ہیں، سب اس کی خاطرداری کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عثمان ایئرپورٹ کے راستے پر گیا، جیسے ہی وہ رخصت ہوا اور جیسے ہی میری ذات اکیلی رہ گئی، میری ساس نے آتے ہی مجھ سے وہ جملہ کہا جس نے میری خوش فہمیوں کو توڑ دیا کہ اب گھر تم نے سنبھالنا ہے اور پوری طرح سے سنبھالنا ہے۔ جبکہ اس گھر میں میری ساس کے سوا ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی موجود تھیں، لیکن انہوں نے صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ اب بھابھی تمہارے سارے گھر کا کام کریں گی، تم لوگوں نے صرف آرام کرنا ہے۔
اس وقت میری زبان بند تھی، میرا دل سن ہو گیا اور میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنی ذمہ داری قبول کر لی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ صبح فجر سے پہلے آنکھ کھولتی، سب سے پہلے ناشتہ تیار کرتی، پھر برتن دھونا، جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، سبزی کاٹنا، سالن پکانا، اور پھر شام کے کھانے کی تیاری بھی میری ہی ذمہ ہوتی۔ رات کو سونے تک میں تھک کر چور ہو چکی تھی، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایک رشتہ دار خاتون ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ ماریا کو کیوں ہر وقت کام پر لگایا ہوا ہے؟ تو میری ساس نے ان کے سامنے ہنستے ہوئے کہا کہ شوہر تو اس کا باہر گیا ہوا ہے، بچے بھی فی الحال نہیں ہیں، اس کے پاس کرنے کو ہے ہی کیا؟ اگر کام کرے گی تو اس کا وقت بھی گزرے گا اور دل بھی بہل جائے گا۔ اس جملے نے میرے دل میں آگ لگا دی، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میں کسی جھگڑے یا بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ساس نے ان کے سامنے میٹھے بول بولے، لیکن اندر ہی اندر میرے ساتھ ایک نوکرانی جیسا سلوک ہوتا رہا۔ اس گھر میں رہنا میرے لیے ایک سزا بن گیا تھا۔ میرے سسرال کے افراد کو میری ذات سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا، کسی کو میری طبیعت کا حال نہیں پوچھنا تھا، کسی کو یہ جاننے کی فکر نہیں تھی کہ میں خوش ہوں یا نہیں۔ کسی کو اگر میری ضرورت تھی تو صرف کام کی وجہ سے تھی۔ کوئی آواز دیتا تو برتن اٹھانے کے لیے، کوئی بلاتا تو چائے بنانے کے لیے، کوئی سامنے بیٹھ کر بات کرتا تو صرف اس لیے کہ سالن میں نمک تیز نہ ہو جائے۔ یہ سب برداشت کرتے ہوئے جیسے 1 مہینہ گزرا۔ عثمان نے اپنی پہلی تنخواہ بھیجی جو وہ وہاں سے بھیجا کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے لیے بھی کچھ خاص بھیجے گا، کیونکہ جاتے وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے الگ سے رقم بھیجے گا تاکہ میں اپنے لیے کچھ نئے کپڑے یا زیورات خرید سکوں۔ لیکن جب پیسے آئے تو میری ساس نے سب اپنے قبضے میں لے لیا اور مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ میں حیران تھی، پریشان تھی، لیکن میں نے پھر بھی اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید عثمان کے پاس رقم کم ہوگی، شاید اس دفعہ بھول گیا ہوگا۔ اس دوران میری عثمان سے صرف 2 دفعہ ہی بات ہوئی تھی، وہ بھی مختصر سی۔ لیکن ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ رات کو جب سب سو جائیں گے تو میں عثمان سے تنہائی میں بات کروں گی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی اور ابھی میں نے اپنے فون کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اچانک سے کسی نے میرا فون زور سے دیوار پر دے مارا اور وہ چور چور ہو گیا۔ اگر وہ فون بستر سے گر جاتا تو شاید کوئی نقصان نہ ہوتا، لیکن یہاں تو کوئی جان بوجھ کر میرے فون کو نشانہ بنا چکا تھا۔ میں کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ میرا دل کام گیا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن اگلے دن میں نے اپنی ساس کو فون پر کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ماریا بڑی لاپرواہ ہے۔ سوتے ہوئے فون اس کے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اب فی الحال تو اس کے لیے فون کے پیسے نہیں ہیں، لیکن 2 مہینے میں اس کو لے دوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ فون جان بوجھ کر توڑا گیا تھا تاکہ میں عثمان سے بات نہ کر سکوں۔ کبھی کبھار میری ساس اپنے فون سے عثمان سے میری بات کروا دیتی تھی، وہ بھی اپنے سامنے بٹھا کر، اور جیسے وہ کال کرتی تھی تو میں صاف محسوس کر لیتی تھی کہ انہوں نے فون پر آٹو ریکارڈنگ آن کی ہوئی تھی تاکہ بعد میں ہماری گفتگو سنی جا سکے۔ میں یہ سب سمجھنے لگی تھی کہ میرے ارد گرد ایک ایسا جال بچھایا جا رہا ہے جہاں میری ہر بات، ہر حرکت، ہر احساس کو قید کیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں بھی تو کچھ بول نہیں سکتی تھی، مجھے خاموش رہ کر سب برداشت کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کے شوہر نے صرف 2 مہینے ساتھ گزارے اور اب وہ میلوں دور تھا، اور میں یہاں تنہا ایک اجنبی سی سسرال میں قید تھی۔ میری ایک دوست تھی جو اسی محلے میں رہتی تھی جہاں میرا سسرال تھا۔ دراصل میں بھی اسی محلے کی تھی اور وہ لڑکی میری پرانی سہیلی تھی۔ ایک دن اچانک وہ مجھے ملنے آئی تو اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے بول پڑی کہ 2 مہینے کی چاہت اور 27 سال کا رشتہ کیا برابر ہو سکتا ہے؟ عثمان نے اپنی زندگی کے 27 سال اپنے ماں باپ کے سائے میں گزارے ہیں اور تم اس کے ساتھ صرف 2 مہینے رہی ہو، اور وہ 2 مہینے کبھی بھی دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتے جو برسوں کا ساتھ بناتا ہے۔ اگر اسے تمہاری واقعی فکر ہوتی تو وہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، لیکن تمہارے لیے نہ پیسے آ رہے ہیں، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی نشانی، بلکہ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے بھی تمہیں کچھ نہیں مل رہا۔ یہ الفاظ میرے سینے میں کسی تیر کی طرح پیوست ہو گئے، کیونکہ واقعی 7-8 مہینے گزر چکے تھے اور عثمان کی طرف سے نہ کوئی خط آیا تھا، نہ 1 روپیہ، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی ذاتی چیز مجھے دی گئی تھی۔ شروعات میں میرے پاس ہر چیز نئی تھی، نیا شیمپو، صابن، تیل، کریمیں، سب کچھ۔ وقت کے ساتھ وہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئی اور دوبارہ کبھی کچھ نہیں ملا۔ میرے پاس جو روسی جوڑے تھے وہ پرانے ہو چکے تھے، کچھ کے رنگ خراب ہو گئے تھے، کچھ جگہ جگہ سے پھٹنے لگے تھے۔
ان 4 برسوں میں میری ساس نے میرے لیے نہ کوئی نیا کپڑا سلوایا، نہ عید پر، نہ بقرہ عید پر، نہ کسی اور تہوار کے موقع پر۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ اب عثمان سے بات بھی کبھی کبھار صرف تب کروائی جاتی جب میری ساس کسی بات کی شکایت کرتی اور وہ فون ملا کر کہتی، لو اب خود بات کرو عثمان سے۔ اور وہ بات بھی کبھی پیار محبت کی نہیں ہوتی، بلکہ جیسے میں کسی عدالت میں کھڑی ہوں اور میرے خلاف فیصلے سنائے جا رہے ہو۔ عثمان ہمیشہ غصے سے بات کرتا، کہتا، کیا میں تمہیں سڑک سے اٹھا کے لایا ہوں؟ کیا تمہیں گھر نہیں دیا؟ کھانا نہیں ملتا؟ عزت سے بیٹھی ہو، تمہیں چھت ملی ہے، پھر تم بدتمیزی کیوں کرتی ہو؟ میں لاکھ سمجھاتی کہ میں نے کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ کوئی گستاخی کی ہے۔ میں نے تو اپنی زبان سے آج تک کسی کو اف تک نہیں کہا، لیکن عثمان میری بات سنتا ہی نہیں تھا۔ اسے صرف وہی سنائی دیتا جو میری ساس اسے سناتی تھی۔ اب حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ میں نے خود کہنا چھوڑ دیا کہ میری عثمان سے بات کروائی جائے، کیونکہ جب بھی بات ہوتی صرف جھگڑا ہوتا اور فون بند ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ فون بھی صرف عید یا بقرہ عید پر آتا، وہ بھی رسمی سا سلام دعا، اور پھر خاموشی۔ ان 4 سالوں نے میری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ میرا چہرہ مرجھا گیا، میری جلد کی رنگت بجھ گئی، میرے جذبات جیسے مر چکے تھے۔ ان 4 برسوں میں عثمان نے میرے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا، اور میرے سسرال نے بھی میرے لیے کبھی کچھ نہیں خریدا، نہ کوئی کپڑا، نہ چپل، نہ دوپٹہ۔ پرانے کپڑوں کو بار بار دھونے سے ان کا رنگ بھی اڑ چکا تھا، اور میری شکل اب کسی نوکرانی جیسی ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں امید کی کرن باقی نہیں رہی، چہرے سے رونق ختم ہو گئی، ہاتھوں میں نہ مہندی تھی نہ چمک، مسکراہٹ تو جیسے برسوں پہلے دفن ہو چکی تھی۔ میں اب صرف اس گھر کی خدمت گزار بن کر رہ گئی۔ میرے ساس کی بہن کی بیٹی جس کا رشتہ وہ عثمان کے لیے کرنا چاہتی تھی، اس کی شادی طے ہو گئی۔ مجھے بھی شادی میں بلایا گیا۔ میری ساس نے صاف کہا کہ اسے بھی لے جانا پڑے گا، ورنہ لوگ باتیں کریں گے، خاندان میں سوال اٹھیں گے اور بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ اس نے مجھے کہہ دیا کہ 11 تاریخ کو شادی ہے، تیار رہنا۔ لیکن میرے نصیب کا وقت اس سے پہلے ہی آن پہنچا۔ 5 تاریخ کو میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ آخری شخص جو اس طوفانی زندگی میں میرے لیے چھاؤں کی طرح کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی، روتے روتے میرا دل جیسے سن ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا بھی میرے ساتھ مر چکی ہے۔ نہ کوئی دلاسا دینے والا تھا، نہ میرے آنسو پہنچنے والا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ لوگوں سے سنتی تھی کہ عورت کو باپ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، یا بھائی کا، یا شوہر کا، اور میرے پاس اب ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، باپ میرا آخری سہارا تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اور عثمان تو جیسے مجھے برسوں پہلے بھول چکا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس شادی میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ ابھی ابا کو گئے چند دن ہی ہوئے تھے، ابھی تو گھر میں ماتم کی فضا بھی باقی تھی۔ لیکن میری ساس نے سخت لہجے میں کہا کہ جانا پڑے گا، ورنہ خاندان میں بدنامی ہوگی، لوگ باتیں بنائیں گے کہ بہو ساتھ کیوں نہیں آئی۔ اس روز اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ تیار ہو جانا، اچھے کپڑے پہننا، کیونکہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں چپ چاپ اپنے پرانے کپڑوں کو تکتی رہی، نہ سمجھ آ رہا تھا کہ کون سا جوڑا پہنوں۔ سب یا تو جگہ جگہ سے خراب ہو چکے تھے، یا ان کی رنگت مانت پڑ چکی تھی۔ میں الجھن میں تھی، اور پھر وہ کمرے میں آ گئی۔ میری ساس میری طرف دیکھا اور طنز انداز میں بولی کہ چلو مہارانی صاحبہ، تمہیں جانا ہے یا باپ کا سوگ ہی مناتی رہو گی؟ باہر گاڑی کھڑی ہے، سب تیار ہے۔ میں اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی، اور پھر چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ سارا راستہ میری آنکھیں نم رہی، دل بار بار پوچھتا کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود کو اس زنجیر سے آزاد کر لوں جو روز میری ہمت کا گلا گھونٹتی ہے؟ کیا میں اس رشتے سے باہر نکل آؤں؟ عثمان نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے، کہا تھا تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا، اور آج وہ ایسا بنا بیٹھا ہے جیسے میں کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو یہ بھی نہ سمجھایا کہ میری بیوی بھی ایک انسان ہے، اس سے عزت چاہیے، محبت چاہیے۔ ہم شادی کے فنکشن ہال پہنچ چکے تھے، رات کا وقت تھا، روشنیوں میں نہایا ہوا ماحول، سب ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور میں ایک کونے میں دھیمی سی کھڑی تھی، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، میرا چہرہ مرجھایا ہوا، میرے لب خاموش تھے، دل میں ایک بوجھ سا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر کسی نے مجھے غور سے دیکھا تو وہ میری حالت پر ترس کھا بیٹھے گا، اور میں کسی کا ترس نہیں چاہتی تھی۔ میں تو بس چاہتی تھی کہ کوئی میری طرف دیکھے بھی نہیں، کیونکہ میری حالت مجھے زمین میں چھپ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس شادی کو دیکھ کر نہا خانے سے اپنی شادی کی تمام یادیں ابھر آئیں۔ عثمان کی وہ مسکراہٹ، وہ وعدے، وہ دعوے، سب نظروں کے سامنے تیرنے لگے۔ وہ لمحہ یاد آیا
جب اس نے سب رشتے چھوڑ کر مجھے اپنایا تھا، مگر آج وہ میری ذات کو ہی بھول چکا ہے۔ یہی سوچتے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پلٹی اور وہ سامنے کھڑا تھا، وہی شخص جسے میں 4 سال سے دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ عثمان میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور دکھ بھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ضبط نہ کر سکی، میرے آنسو بہہ نکلے۔ سارے گلے شکوے میری زبان پر نہیں، آنکھوں میں تھے۔ میں بھول گئی کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کس ماحول میں ہوں، اور بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ برسوں کی تکلیف میرے وجود سے ہو کر اس کی بازو تک جا پہنچی۔ اس نے مجھے سینے سے لگاتے ہی کہا، یہ کیا حالت کر رکھی ہے تم نے؟ کیا بیمار ہو؟ لیکن میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میری ساس اور نندے وہاں آ گئی اور عثمان کو اپنی باتوں میں الجھا لیا، جیسے برسوں کی جدائی انہوں نے کاٹی ہو، جیسے ان کا دکھ سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ عثمان کو یوں لپٹ لپٹ کر خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی سپاہی جنگ سے واپس آیا ہو۔ وہ سب عثمان کو یوں گھیرے میں لے چکی تھی کہ مجھے تو اس سے بات کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ عثمان نے بتایا کہ وہ سرپرائز دینے کے لیے سیدھا گھر گیا تھا، لیکن جب تالا دیکھا تو محلے داروں سے پتہ چلا کہ سب لوگ شادی میں ہیں، تو وہ خود یہاں آ گیا تھا۔ لیکن یہاں آ کر بھی وہ مجھ تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ سب اس پر ایسے چھا گئے تھے جیسے برسوں سے اسی لمحے کے منتظر ہوں۔ پوری تقریب اس طرح گزر گئی کہ میں اس سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ بیٹھ نہ سکی، نہ کوئی بات ہو سکی، نہ ایک نوالہ ساتھ کھایا۔ شادی ختم ہوئی، سب لوگ واپس آئے، تبھی عثمان کو تنہا ہونے کا موقع نہ ملا۔ میں کمرے میں جا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ کب نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو عثمان میرے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے میری زرد رنگت اور کمزوری اس کے دل کو چیر رہی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ تمہارے کپڑے کیوں اتنے بوسیدہ ہو گئے ہیں؟ اور تم اتنی کمزور کیوں ہو؟ تمہارا چہرہ بے جان کیوں لگتا ہے؟ کہ تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ میں نے عثمان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا کہ اگر میں کچھ بتاؤں گی تو کیا یقین کرو گے؟ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر بولا، ہاں کیوں نہیں، یقین کروں گا، تم مجھے سب کچھ کھل کر بتاؤ۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، عثمان، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں میری زندگی کس اذیت سے گزری ہے؟ تمہاری ماں نے میری زندگی کو ایک آزمائش بنا دیا تھا۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتی تھی، جبکہ اس کی اپنی بیٹیاں گھر میں آرام سے بیٹھی ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار کہا کہ پیسے بھیج دو، لیکن جو بھی بیچے گئے وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچے۔ میں نے بتایا کہ میرا فون ٹوٹ گیا، لیکن کسی نے میرا حال تک نہ پوچھا۔ تمہاری ماں کے پاس صرف ایک فون تھا جس سے وہ اپنی موجودگی میں تم سے بات کرواتی تھی، اور وہ بھی ریکارڈ کرتی تھی۔ میں دن بھر کام کرتی اور پھر بھی سب کے سامنے کہتی کہ میں کچھ نہیں کرتی۔ اگر تم کہو تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ سکتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میں نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا جہاں جلنے کا نشان تھا۔ میں نے کہا، یہ دیکھو، جل گئی تھی، مرہم بھی خود لگایا، کسی نے دوا تک نہیں دی۔ میں نے اپنے کپڑے نکال کر دکھائے اور کہا کہ یہ وہ جوڑے ہیں جو شادی کے وقت ملے تھے، 4 سال سے یہی پہن رہی ہوں۔ نہ کسی نے نیا جوڑا دیا، نہ کبھی کسی نے پوچھا کہ میرے پاس کپڑے ہیں بھی یا نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے جو مسلسل کام کرتے کرتے پھٹ چکے تھے، انگلیوں کے جوڑ تھپڑوں کی شدت سے سخت ہو چکے تھے۔ میرے چہرے کی زردی اور جسم کی کمزوری سب کچھ بول رہی تھی۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے عثمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، اذان ہو رہی ہے، اور اس وقت جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں۔ عثمان کی آنکھوں میں اچانک غصے کی ایک جھلک ابھری، لیکن وہ غصہ میرے لیے نہیں تھا، وہ کسی اور کے لیے تھا۔ وہ اچانک اٹھا اور اپنا دبئی سے لایا ہوا بیگ اٹھایا، جسے ابھی تک کھولا تک نہیں تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں ڈر گئی اور کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑنے جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ ابا جان بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر وہ اور چونک گیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے ساتھ لے کر نکل گیا۔ راستے بھر میں سوچتی رہی کہ شاید وہ مجھے چھوڑ دے گا، لیکن وہ مجھے ایک صاف ستھرے ہوٹل میں لے آیا۔ ہوٹل کی صفائی اور ماحول دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ کاش میں نے کبھی جھوٹ بولا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ عثمان نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرے لیے 2 نئے اور خوبصورت سوٹ اور جوتے تھے۔ اس نے کہا، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ اس نے میرے لیے ناشتہ منگوایا۔ میں نے برسوں بعد کسی کے ساتھ اس انداز سے ناشتہ کیا۔ عثمان مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ناشتہ مکمل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب میری بات غور سے سنو۔ عثمان نے کہا، ماریا، میں جب دبئی پہنچا نا
اسی مہینے سے تمہارے لیے رقم الگ رکھنی شروع کی۔ ہر مہینے تمہارے لیے پیسے بھیجتا رہا، کبھی تمہارے لیے الگ سے، کبھی عام خرچ میں شامل کر کے۔ جب مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارا فون ٹوٹ گیا ہے تو میں نے فوراً ماں کو فون کیا اور کہا کہ ماریا کے لیے نیا فون لے لینا۔ میں نے اس کے لیے پیسے بھی الگ بھیجے ہیں، لیکن ماں نے مجھے کہا کہ تم نے وہ پیسے اپنے باپ کو دے دیے اور خود کہا کہ مجھے فون نہیں چاہیے۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید تمہاری کوئی مجبوری ہوگی۔ ماں ہر مہینے مجھے تصویریں بھیجتی، وہ کپڑوں کی تصویریں، اور کہتی تھی کہ یہ ماریا کے لیے ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ صرف ماریا کے کپڑے بنواؤں کیونکہ وہ تمہاری امانت ہے۔ میں ان سب باتوں پر یقین کرتا رہا اور اپنے دل کو تسلی دیتا رہا کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماریا، مجھے تم سے شکایت تو ہوئی، لیکن میں نے اپنے فرائض سے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک دبئی میں ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، اور یہ وعدہ میں نے نبھایا۔ لیکن جب تم نے مجھے یہ سب بتایا کہ تم پر کیا بیتی، کیسے تم نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، تو مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے ماریا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی عزت سمجھا، اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ جانا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں یہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ مجھے یہ تک علم نہیں تھا کہ وہ تمہیں میرے خلاف اور مجھے تمہارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ شاید تمہیں میری یاد نہیں آتی یا شاید تم مصروف ہو، لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ اب سب کچھ میرے سامنے ہے، اور تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے سچ نے مجھے یہ یقین دلایا ہے کہ اصل قصور میری ماں کا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہماری شادی کامیاب ہو۔ وہ تو شروع دن سے یہی چاہتی تھی کہ میں ان کی بہن کی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ماریا میری پسند ہے اور وہی میری بیوی بنے گی۔ اب مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ شادی کے فوراً بعد تمہیں کاموں میں جھونک دینا، تمہاری کالز مجھ سے چھپانا اور فون پر ریکارڈنگ لگا کر تمہیں کچھ بھی کہنے سے روکنا، یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ وہ ہر مہینے اس سازش کو ایک نیا رنگ دیتی رہی۔ اب جب میں واپس آ چکا ہوں تو تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو مقام تھا وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو چکا۔ تم نے جو کچھ بھی برداشت کیا وہ کوئی عام عورت کبھی نہیں کر سکتی، اور تم نے یہ سب اکیلے، بغیر کسی شکوے، بغیر کسی سہارے کے برداشت کیا۔ تمہارا صبر، تمہاری خاموشی، تمہاری محبت، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ تم ایک وفادار بیوی ہو۔ میں اب تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عثمان یہ سب کہہ رہا تھا اور میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ میں کچھ نہیں بولی، لیکن میری خاموشی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ میں نے کتنا کچھ سہ لیا ہے۔ میرے شوہر کا دل بھر آیا، لیکن اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی پر غصہ نہیں نکالا۔ وہ صرف میری طرف مڑا اور نرمی سے بولا، اپنے کپڑے اور ضروری سامان سمیٹ لو۔ اب تمہاری وہ زندگی ختم ہو چکی ہے جس میں تمہیں صرف سہنا پڑتا تھا، جس میں تمہیں اپنی آواز تک بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب تمہاری زندگی میں عزت بھی ہوگی، سکون بھی، اور وہ محبت بھی جس کی تم سچی حقدار ہو۔ تم نے میرے بغیر 4 سال گزارے، وہ بھی بغیر کسی سہارے کے۔ میں اس بات پر خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری حالت دیکھی ہے، تمہارے کپڑے، تمہارے ہاتھ، تمہارے چہرے پر چھپی ہوئی سچائی۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ تم نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو شاید میں ہوتا تو ایک دن بھی نہ برداشت کر پاتا۔ تم سچی بیوی ہو، تم میں وہ عظمت ہے جو ہر عورت میں نہیں ہوتی۔ آج اللہ نے مجھے تمہارے صبر کا گواہ بنایا ہے اور مجھے ثابت کر دیا ہے کہ تم کبھی جھوٹی نہیں تھی۔ اب ہم واپس اس گھر میں نہیں جائیں گے جہاں تمہیں نوکرانی بنا کر رکھا گیا، جہاں تم پر ظلم کیے گئے، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ تم خوش ہو۔ وہ تمہیں کمزور سمجھتے رہے، لیکن اب نہیں۔ اب تم صرف میری ہو اور تمہاری زندگی صرف میرے ساتھ جڑی ہوگی۔ عثمان کی باتیں سنتے ہوئے میرا دل لرزنے لگا۔ وہ الفاظ جو میں برسوں سے سننا چاہتی تھی آج میرے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ وہ تمام دعائیں جو میں نے راتوں کو مانگی تھی جیسے آج قبول ہو گئی تھی۔ وہ عثمان جو کبھی مجھے بھول گیا تھا آج میرے سامنے بیٹھا، میری بات سن رہا تھا، میرا درد سمجھ رہا تھا اور میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے صبر کا انعام مجھے اس انداز سے ملے گا۔ عثمان نے میرے وہ تمام کاغذات نکالے جو دبئی میں رہنے کے لیے ضروری تھے، میرا پاسپورٹ، ویزا، میڈیکل اور دیگر تمام دستاویزات۔ اس نے یہ سب پہلے سے تیار کروا رکھے تھے۔ اس نے یہ فیصلہ کسی جذباتی لمحے میں نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مکمل ارادہ کر کے آیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے آج بھی وہی محبت تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ۔ عثمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم ابھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ میں نے آہستگی سے کہا، کم از کم اماں سے تو بات کر لو۔ عثمان نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں اب بھی ان لوگوں سے امید ہے جنہوں نے تمہیں زندہ دفن کر دیا، جنہوں نے تمہیں عزت کے ایک لمحے کے بھی قابل نہیں سمجھا، جنہوں نے تمہیں جھوٹے الزام دے کر مجھ سے دور رکھا۔
میرے پیسوں سے فائدہ اٹھایا اور تمہیں کچھ نہ دیا، جنہوں نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور تمہیں غلام بنا کر رکھا۔ نہیں ماریا، اب میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر بات کی تو جذبات میں آ کر شاید کچھ ایسا کہہ دوں جس پر بعد میں افسوس ہو، اس لیے میں تمہیں خاموشی سے لے جا رہا ہوں۔ میں نے خاموشی سے عثمان کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ اب مجھے کسی چیز سے خوف نہیں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ عثمان نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، چلو میرے ساتھ۔ ہوٹل سے ہم سیدھا ایجنٹ کے پاس گئے، جہاں پہلے سے ساری بکنگ ہو چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ہماری فلائٹ تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی خواب میں ہوں، وہ خواب جو کبھی سچ نہ ہو سکا آج حقیقت بن چکا تھا۔ وہی خواب جو کبھی بکھر گیا تھا آج ایک نئی زندگی کی صورت میں مجھے گلے لگا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر تمام کارروائی مکمل کی اور میں نے زندگی میں پہلی بار کسی جہاز میں قدم رکھا، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اور ایک نئی امید کے ساتھ۔ عثمان نے ہر لمحہ میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اپنے شوہر کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، میری عزت، میرا مان، میرا وقار۔ اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف میرا ہے اور میں صرف اس کی۔ جب ہم دبئی پہنچے تو عثمان مجھے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ وہاں سب کچھ سجا ہوا تھا، جیسے کسی دلہن کی استقبال کی تیاری کی گئی ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ مسکرایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی وہیں سے دوبارہ شروع ہو جہاں رکی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں۔ اس پہلی رات میں نے برسوں بعد سکون کی نیند دی۔ نہ کوئی تانا، نہ الزام، نہ کوئی کام کا بوجھ، صرف خاموشی تھی اور میرے شوہر کی محبت۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہچان نہ سکی۔ میرے چہرے پر اب وہ مایوسی، وہ تھکن، وہ غم کا بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے میری آنکھوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اب صرف وہاں اطمینان تھا، سکون تھا، ایک خاموش شکر گزاری، ایک بیوی کا یقین جو اپنے شوہر کی واپسی پر رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اگلی صبح عثمان مجھے ایک شاپنگ مال لے گیا۔ اس نے میرے لیے خوبصورت کپڑے، جوتے، پرفیوم، زیورات اور ہر وہ چیز خریدی جو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا، آج سے تمہاری ہر ضرورت میری ذمہ داری ہے۔ تم سے جو کچھ چھین گیا وہ سب کچھ تمہیں واپس ملے گا۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تمہارا حق تھا۔ وہ میرے لیے ہر دن کو خاص بناتا۔ جب وہ کام پر جاتا تو جاتے وقت مجھے گلے لگاتا، واپسی پر میری باتیں سنتا، مجھ سے ہنستا، میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا اور کہتا، تم دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہو، کیونکہ تمہارا شوہر تمہیں صرف اپنی زندگی کا نہیں بلکہ اپنے دل کا حصہ مانتا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میری زندگی بدلتی گئی۔ میں وہ پرانی ماریا نہیں رہی جو ساس کے تانوں تلے دبی رہتی تھی، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں شادیوں میں چپ چاپ کھڑی رہتی تھی، جو دیوار کے ساتھ لگ کر روتی رہتی تھی، جو کسی کندھے کے انتظار میں راتیں گزارتی تھی۔ اب میں وہ ماریا بن چکی تھی جو جینا سیکھ چکی تھی، جو محبت کو سمجھ چکی تھی، جو اپنی خاموشی کو آواز دینا سیکھ چکی تھی۔ اب میں وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ہر خوشی اور ہر غم بانٹ سکتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اللہ نے میرے صبر کا کتنا خوبصورت صلہ دیا۔ وہ شوہر جو کبھی مجھے بھول چکا تھا آج میری ہر سانس کا محافظ بن چکا تھا۔ اس نے میرے ساتھ صرف وعدے نہیں کیے بلکہ انہیں نبھایا بھی۔ اور یہی اصل مرد کی پہچان ہوتی ہے، جو عورت کا مان رکھے، اس کی خاموشی کو سمجھے، اس کے آنسوؤں کی زبان جانے۔ اور عثمان وہی مرد بن گیا، میری زندگی کا وہ مسیحا جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لایا، جس نے مجھ پر یقین کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ سے محبت کی اور مجھے وہ سب لوٹا دیا جو میرے اپنے مجھ سے چھین چکے تھے۔ آج میں اس کے ساتھ ہوں، خوش ہوں، مکمل ہوں، اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے عثمان جیسا شوہر دیا اور میرے صبر کو اتنی خوبصورت پذیرائی عطا کی۔ یہ تھی آج کی کہانی ناظرین، اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ کہانی دل کو لگی ہو تو دل سے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔